آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے پریس میں نے آپ کو کہا اور آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا مجھے چانس دیا۔ اصل میں آپ کو بس یہ ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا حلقہ پی پی 209 جو ہے، اس پی پی 209 میں تھوڑا سا ایک کانفلکٹ چل رہا تھا کہ دو لوگوں کے نام پی پی 209 پہ آ رہے تھے، اور اس میں جو تھا ایک ہمایوں خان کا نام ہے اور ایک میرا نام تھا، کیونکہ پارٹی کے ساتھ جو بھی شروع دن سے جو میری ایک محنت تھی اور ایک میرا کام تھا، وہ سب کی نظر میں ہے اور سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے۔ لیکن بدقسمتی میرے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ میرا کیس جو تھا وہ خانے وال سے ریجیکٹ ہو گیا، میرے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر مجھے جانا پڑ گیا ٹریبیونل میں، ادھر ملتان ٹریبیونل سے، اللہ کا کہ وہاں سے بھی میرا پھر ریجیکٹ ہو گئے پیپرز، اور مجھے جانا پڑ گیا ہائی کورٹ لاہور 3 بینچ میں۔ تو اس میں میرا جو تھا وہ 10 تاریخ کو میں پھر ادھر چلی گئی تھی اس میں ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ میرا کیس جو تھا انہوں نے میرا ہوا، تو اس میں میری جو فائنل جو آنا تھا، میری جو ہونی چاہیے تھی، میری فائنل جو ڈیسیژن تھا وہ 13 تاریخ تک مجھے امید تھی کہ وہ ہو جائے گا، لیکن 13 تاریخ تک بدقسمتی یہ ہوئی کہ پہلے وہ صنم جاوید، پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اور اس قسم کے ذرا جو تھے نا، ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ کیسز زیادہ لمبے ڈسکس ہوتے تھے، اور ایک گھنٹہ 2-3 گھنٹے جو تھے وہ ایک کیس کو لگ جاتے تھے ڈسکشن میں۔ تو جب اس میں پھر یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے 13 تاریخ کی شام تک، میں اس میں تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 13 کی شام تک میرا جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، تو میں نے یا میرا کیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا بولنا۔ لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ 13 کی شام تک مجھے میری پارٹی کے ساتھ میرا مکمل رابطہ تھا، اپنی جماعت کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ میں رابطے میں تھی، اور میں نے ان کو یہی بتایا کہ جی میں تھوڑی سی میرے پہ اور ایک پریشانی ہے کہ میرا ابھی تک وہ کیس آیا نہیں ہے ابھی کورٹ میں، اس میں ججز کے پاس، تو میں انتظار میں ہوں اور آپ بھی میرے لیے انتظار کیجئے۔ لیکن 13 کی شام 7 بجے تک کا ٹائم تھا، پھر انہوں نے بڑھا کے 9 بجے کر دیا، پھر انہوں نے 11 بجے کر دیا، اور ٹکٹ کیونکہ فائنلائز ٹکٹ تو خیر نہیں، کیونکہ ٹکٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک تھا کہ جی جو بھی نشان الاٹ کروانا ہے وہ آپ نشان الاٹ کروا سکتے ہیں۔ میرا پھر یہ ہوا کہ میرا فیصلہ 14 تاریخ تک چلا گیا۔ 14 کی صبح کو جج نے کہا جی کہ ہم یہ جو باقی 15-16 فائلیں ہیں ان کو ہم 14 تاریخ کو سنیں گے صبح کے وقت۔ 13 کی رات کو ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہی کہہ لیں آپ کہ ہماری جماعت کی طرف سے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہ ایک پینل جو ہے نا یہ بن گیا، اس کا نوید جہانیہ صاحب کے ساتھ ادھر سے خالد ارائیں کا اور ادھر سے ہمایوں خان کا، اور پھر وہ جو ایک بن گیا ایک پینل۔ تو جب میرا فائنلائز ہو گیا 14 تاریخ کو ایکسیپٹ ہو گئے میرے پیپرز، تو میں نے سب سے پہلے اپنی جماعت کو اطلاع کی اور میں نے کہا جی کہ میرے جو پیپرز ہیں وہ میرے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے حلقے میں آ کے مجھے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نشان الاٹ کروا لیں، تو میں نے پھر نشان اپنا جو تھا وہ الاٹ کروایا۔ تو جو میں نے نشان الاٹ کروایا تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اور اس کو پھر میرا جو تھا نشان جو میں لینا چاہ رہی تھی اس کی جگہ پہ انہوں نے مجھے بطخ کا نشان جو ہے انہوں نے مجھے دے دیا۔ اس میں تو نشان میں کچھ نہیں رکھا۔ ہماری جماعت اس حلقے سے، اللہ کا شکر ہے، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، اور اس کے بعد میں عوام کا شکریہ ادا کروں گی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ جو ٹیم کھڑی ہے وہ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح سے جب خان صاحب خود ہوتے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی جو ان کی ٹیم ہے وہ ہمارے حلقے میں ابھی بھی بالکل اس کی طرح کھڑی ہے، سپاہیوں کی طرح کھڑی ہے خان کی اس کے نام کے اوپر۔ لیکن اب جو ایک کانفلکٹ آیا ہوا ہے، اس کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ہے یا میں ہوں، اس کے لیے پھر میں کل اپنی جماعت کے پاس دوبارہ گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے، میں حلقے میں نکل بھی رہی ہوں، میں کام بھی کر رہی ہوں، اور میں سارا کچھ ووٹ بھی مانگ رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ایک الگ طرف چل رہے ہیں اور لوگ میری طرف بھی آ رہے ہیں اور اس کی طرف بھی آ رہے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے ہماری جماعت کے لیے، اس میں ہماری جماعت کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس پہ پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم پہلے تو تم جا کے کل صبح پریس کانفرنس کرو،
اور ان کو بتاؤ کہ ہم نے آپ کا نام جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اب یہ ہے کہ اگلے ہفتے ریوائز لسٹ ہماری جو پارٹی کی ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا بھی ہوا ہے، صنم جاوید کے بھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، اور اون عباس بپی کے جو بھائی ہے جمشید بپی، اس کا بھی نام پارٹی میں آیا ہے. تو اس ریوائز لسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا نام انہوں نے اناؤنس کر دینا ہے. تو اس لیے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اور لوگوں کو بتانا بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں پھر آپ لوگوں کے پاس آئی تھی کہ مجھے پریس کلب میں ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ مہربانی کیجیے اور جتنا بھی پھیلا سکے اس بات کو آپ اوپن کیجیے. میری پھر نوید جھانیہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، میں نے کل رات کو ان کو بھی فون پہ اطلاع کر دی تھی کہ جی میں، کیونکہ وہ ایم این اے ہے ہمارے اوپر، ان کو میں نے کہہ دیا تھا جی کہ میرا نام آپ کے ساتھ ہے. تو وہ بھی تھوڑا سا ڈر ہے، پریشانی تو ایک دم سے آئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پینل بنا لیا تھا حقے کا، اور اس پینل کو تھوڑا سا بھی بیچ میں سے ایک میرا نام بیچ میں آئے گا تو تھوڑا سا نشان میں تھوڑی سی پرابلم آئے گی. لیکن پھر بھی عوام پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ کسی بھی نشان کو نہیں دیکھے گی اور پی ٹی آئی کے اوپر ووٹ ڈال دے گی. تو اب یہی ہے کہ انہوں نے پھر مجھے کہا تھا کہ میں مزید کنفرم جو ہے، میں نے کہا جی آپ کنفرم کیجئے ہماری قیادت جو ساؤتھ پنجاب کی ہے ان سے. تو اب وہ میرے خیال میں کنفرم ان کی طرف سے بھی آج انہوں نے کر لینا ہے. تو میں بھی اسی لیے آپ لوگوں کے پاس آئی تھی، اور میں یہ بتانا بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا. کوئی کوشچن ہے تو آپ بھی جس طرح پریس کانفرنس کر رہی ہیں، تو دوسرا جو فریق ہے ہمایوں خان وہ بھی اسی طرح خود کو کلیم پی ٹی آئی کا امیدوار کہہ رہا ہے. تو کچھ آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں، سابقہ ایم پی اے بھی اس میں شامل ہیں، فیصل خان میں نام بھی لے رہے جی میں تو وہ ہمایوں خان کو بطور کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا علاقے کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی جماعت کی جانب سے یہ ایک پریس کانفرنس یا پریس ریلیز جاری ہونی چاہیے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے کون حلقے کے اندر؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، مقامی طور پہ قائدین ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں نا، ہاں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں میں کسی کے بارے میں یہاں پہ بولتی اچھی نہیں لگتی کہ میں فیصل کے بارے میں کوئی بات کروں یا میں ہمایوں خان کے بارے میں کوئی بات کروں. اب بات صرف یہ ہے کہ قیادت اب جو لسٹ اگلی ریوائز لسٹ آئے گی وہ ایک ہماری ایک آ جائے گا، ایک ہمارا وہ، کیونکہ ہماری قیادت بھی خود الیکشن میں گئی ہوئی ہے اور ایک ایک منٹ ایک ایک وقت ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹ مانگنا ہے، اور وہ سارے جو ہے وہ ابھی وہ اپنے کمپین میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہم لوگ ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے کہ میں جا کے شیر افضل جو ہیں ان سے میں کروا لوں، یا میں کسی سے ایک ویڈیو کانفرنس کروا دوں جی کہ ہمارے حلقہ کا فلاں ہے فلاں ہے. عوام کو اب خود سوچنا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ عوام خود سوچے کہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ کون ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کون چلا تھا، تحریک انصاف کو لے کے کون چلا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام میں اتنا شعور آ گیا ہوا ہے. اب اللہ خیر کرے گا. میں کسی کی کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا یا انہوں نے کیوں کیا، یا انہوں نے کورنگ کے طور پہ میرے لیے رکھا کہ جی کورنگ کے طور پہ رکھے، ہو سکتا ہے میرے ایکسیپٹ نہ بھی ہوں تو چلو پیچھے سے ایک بندہ تو ہے نا ہمارے ساتھ. تو اس لیے انہوں نے کر تو دیا، لیکن اب اس کو سنبھالنا ہمارا کام نئے سرے سے شروع ہو گیا. عوام سے کوئی توقع کر رہی ہے کہ وہ فیس دیکھیں پی ٹی آئی کا کون ہے، آپ لوگ خود آپس میں طے نہیں کر پا رہے. عوام کو امتحان نہیں، میں آپ کو آسان کام یہ ہے ابھی تک، ابھی بھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو آپ کے پاس کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں. جی جی زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہوتا، پارٹی کی طرف سے اعلان ہوتا. دیکھیں میری بات سنیں نا، ٹکٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پارٹی نے ٹکٹ تو کسی کو بھی نہیں دیا، نام ایک اناؤنسمنٹ ہے. خان کا ایک ٹکٹ جو پارٹی تحریک انصاف کی طرف سے ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے. چھوڑ دیجئے نا آپ یہ سوشل میڈیا کو آپ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو میرا نام بھی لسٹ میں ہے، سوشل میڈیا میں ہمایوں خان کا بھی لسٹ میں ہے، میرا بھی پی ڈی ایف میں نام ہے، اس کا بھی پی ڈی ایف میں نام ہے. تو یہ چیزیں جی دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو پارٹی لسٹ اگلے ہفتے آ جائے گی انشاءاللہ. ہماری جو ہو رہی ہے نا، جو نئی لسٹ جو آ رہی ہے ہماری، وہ فائنل لسٹ ہماری اب اگلے ہفتے انہوں نے لگا دینی ہے. اس میں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ نام آ جائے گا.
تو کلیئر آ جائے گی پوزیشن ساری. یہ مروت صاحب کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ مجھے تو خود مروت صاحب کے بھی کچھ نہیں, میں بھائی صاحب کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ان کا ایک ویڈیو پیغام دیا تھا میں نے